یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرد شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ صبا کو گھر سے غائب ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ صبا کی ماں رضیہ خاتون، اس کی بہن ہانیہ اور بہنوئی جاوید سب نہایت پریشانی کے عالم میں پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح اس روز بھی صبح فکس 8 بجے اپنے گھر سے آفس جانے کے لیے نکلی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ پولیس انسپکٹر ارشد اپنی ٹیم کے ساتھ اس کیس کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے تھے، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ صبا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابل لڑکی تھی۔ وہ ایک فرم میں اچھے عہدے پر کام کرتی تھی۔ محلے اور خاندان کے لوگ اس کی جاب سے بہت متاثر تھے اور آفس میں بھی سب ان کی قابلیت اور ذہانت کی تعریف کرتے تھے۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبا اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ صبا کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ بھی ایک بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ اس بات کا امکان کم تھا کہ صبا کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہو، اور نہ ہی اب تک کسی نے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ انسپکٹر ارشد نے محسوس کیا صبا کی ماں رضیہ کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہے۔ انسپکٹر ارشد نے رضیہ سے وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ صبا کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر تھا، مگر رضیہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ صبا کو اس لڑکے کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جس صبح صبا غائب ہوئی تھی اس صبح بھی دونوں ماں بیٹی میں اس مسئلے پر بحث تکرار ہوئی تھی، اور اب رضیہ کو ایسا لگتا تھا کہ صبا اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ انسپکٹر ارشد کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ صبا ایک ورکنگ لیڈی تھی اور انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی۔ اس کے لیے بالکل غائب ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس فیملی میں ایک عجیب بات اور تھی۔ صبا کی بہن ہانیہ اپنی بچی کے ساتھ میکے میں رہتی تھی، جبکہ اس کا شوہر جاوید اپنی فیملی کے ساتھ کہیں اور رہتا تھا۔ جاوید ہر روز اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے آ جاتا تھا۔ ہانیہ نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کی وجہ سے میکے میں رہتی ہے، مگر اصل وجہ کچھ اور ہی تھی۔ انسپکٹر ارشد نے صبا کے بوائے فرینڈ کو تھانے بلوا لیا۔ اس کا نام رضوان تھا۔ وہ صبا کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا تھا اور اس کی آمدنی بھی صبا سے کم تھی۔ اسی وجہ سے رضیہ اس رشتے کے خلاف تھی۔ رضوان نے بتایا کہ وہ اور صبا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر صبا اپنی ماں کو دکھ دے کر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبا کے باپ نے انہیں بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا اور رضیہ نے اپنی بیٹیوں کو تنہا پالا تھا۔ صبا اپنی ماں کی احسان مند تھی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور تھی۔ صبا کی بہن ہانیہ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، مگر جاوید کے گھر والوں نے اس کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ میکے میں رہتی تھی۔ پورے محلے میں رضیہ اور صبا کی بدنامی ہو گئی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے اور باتیں بناتے تھے۔ رضیہ خاتون کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ ہر وقت ہانیہ سے لڑتی تھی اور اسے کہیں اور جانے پر مجبور کرتی تھی۔ ہانیہ اس سب سے بہت پریشان تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی۔ وہ صبا کی طرح زیادہ پڑھی لکھی اور بااعتماد نہیں تھی۔ جاوید کی مالی حالت ابھی ایسی نہ تھی کہ وہ الگ گھر افورڈ کرتا۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے گھر میں ہر وقت ٹینشن اور جھگڑے کا ماحول رہتا تھا۔ رضیہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی تھی۔ صبا چاہتی تھی پہلے وہ اس محلے سے نکل کر کہیں اور اپنا گھر لے لے،
تاکہ اپنی ماں کو ٹینشن سے نکال سکے۔ صبا خفیہ شادی کے حق میں نہیں تھی، وہ اپنی ماں کو اور دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ انسپیکٹر ارشد کو رضوان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ انسپیکٹر ارشد نے ہر زاویے سے بار بار کیس کو دیکھا، مگر کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ انسپیکٹر ارشد کو صبا کی ماں پر شک تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے سخت ناراض تھی۔ ہانیہ کی وجہ سے پہلے ہی کافی جگ ہنسائی ہوئی تھی اور اب صبا بھی اسی راستے پر چل پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بدنامی سے بچنے کے لیے خود اس نے ہی صبا کو قتل کر دیا ہو اور اب پولیس کے سامنے بیمار اور کمزور ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ دوسری طرف صبا کی بہن ہانیہ بھی شک کے دائرے سے باہر نہ تھی۔ پولیس کی تفتیش سے بات سامنے آئی تھی کہ ہانیہ اور صبا کی بھی آپس میں آئے دن لڑائی رہتی تھی، کیونکہ صبا ماں کی بیماری اور محلے و خاندان میں بدنامی کا ذمہ دار ہانیہ کو ٹہراتی تھی، مگر پولیس کو کسی کے خلاف بھی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ انسپیکٹر ارشد نے اپنا کام جاری رکھا، تبھی اچانک کیس میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ پولیس کو ایک گمنام فون کال کے ذریعے بتایا گیا کہ صبا زندہ ہے اور اپنی والدہ اور بہن کے رویے سے تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب وہ کراچی میں ہے اور خوش ہے، لہٰذا پولیس اس کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرے۔ اس فون کال نے انسپیکٹر ارشد کو ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے صبا کے بینک اکاؤنٹس چیک کروانا شروع کیے، کیونکہ اگر وہ زندہ تھی اور نئی زندگی شروع کر رہی تھی تو یقیناً اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہی ہوگی۔ بینک سے آنے والی معلومات نہایت حیران کن ثابت ہوئی اور اس نے کیس کا رخ بالکل موڑ دیا۔ پہلے تاریخ کو اپنی تنخواہ نکلوانے کے بعد سے صبا نے پچھلے 15 دن میں ایک پیسہ بھی نہیں نکالا تھا، حالانکہ اگر وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئی تھی تو اس کو بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ انسپیکٹر ارشد نے پچھلے 1 سال کا اکاؤنٹ ڈیٹا منگوایا اور اس میں ایک عجیب بات سامنے آئی، جس کی تحقیق کے لیے انسپیکٹر ارشد کو خود بینک جانا پڑا۔ صبا کے اکاؤنٹ میں پچھلے کچھ مہینوں میں کافی بڑی رقمیں آئی تھیں۔ یہ رقمیں کہاں سے آئی تھیں؟ یہ تمام ٹرانزیکشن کس اکاؤنٹ سے کی گئی تھی؟ انسپیکٹر ارشد نے اس اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات نکلوائیں اور ان تفصیلات کو دیکھ کر انسپیکٹر ارشد کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تمام ٹرانزیکشن کسی گارمنٹس کمپنی سے کی گئی تھی۔ کیس کی گتھی سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی تھی، مگر انسپیکٹر ارشد بھی تھک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کی اگلی منزل وہ گارمنٹس کمپنی تھی، جہاں ایک اور انکشاف ان کا منتظر تھا۔ گارمنٹس کمپنی کی مالک روزینہ نام کی ایک خاتون تھی۔ انسپیکٹر ارشد اس کیس کو سلجھانے کے چاہ میں روزینہ کے گھر جا پہنچا۔ روزینہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اس کی کمپنی سے صبا نام کی کسی لڑکی کو اتنی بڑی پیمنٹس کی گئی۔ انسپیکٹر ارشد نے اس کو صبا کی تصویر بھی دکھائی، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ وہ کسی صبا کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس نے صبا کو کبھی کوئی رقم دی تھی۔ اچانک انسپیکٹر ارشد کی نظر ریک پر رکھے فوٹو فریم پر پڑی، جس میں روزینہ کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر انسپیکٹر ارشد حیران رہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اچانک کیس کے سارے تانے بانے سلجھ گئے۔ تصویر میں روزینہ اپنے شوہر کے ساتھ دلہن بنی کھڑی تھی اور اس کا شوہر کوئی اور نہیں، صبا کا ہی بہنوئی جاوید تھا۔ انسپیکٹر ارشد نے روزینہ کو بتایا کہ صبا اس کے شوہر کی سالی ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ روزینہ کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کے ہرگز علم نہیں تھا۔ وہ یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اس کو اپنے شوہر جاوید پر بہت بھروسہ تھا۔ کیس کے سارے ثبوت صرف ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور وہ تھا صبا کا بہنوئی جاوید۔ صبا کو تمام ٹرانزیکشن جاوید کی گارمنٹس کمپنی سے کی گئی تھی۔ ایک طرف جاوید اپنی دوسری بیوی اور بچی کو الگ گھر نہیں دے پا رہا تھا اور دوسری طرف وہ اپنی سالی کو کئی لاکھ روپے ماہانہ ادا کر رہا تھا۔ آخر کیوں؟ جاوید جس کمپنی کو اپنی کمپنی کہتا تھا، دراصل وہ اس کے سسر کی تھی
اور جس کی مالک اب اس کی پہلی بیوی روزینہ تھی۔ روزینہ پچھلے 8 سال سے اس کی بیوی تھی اور ان 8 سالوں میں جاوید ہی اس کمپنی کو سنبھالتا آیا تھا۔ روزینہ کبھی کبھار صرف ضروری کاغذات پر دستخط کرنے آفس آتی تھی، ورنہ سارے کاروبار کا کرتا دھرتا جاوید ہی تھا۔ جاوید نے اپنی دونوں بیویوں سے بہت سے جھوٹ بولے ہوئے تھے۔ یہ راز اب بھی باقی تھا کہ جاوید اپنی سالی کو کس حساب میں اتنی بڑی رقوم ادا کر رہا تھا۔ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کے لیے انسپیکٹر ارشد نے جاوید کو گرفتار کر لیا۔ جاوید نے پہلے تو احتجاج کیا، مگر جب انسپیکٹر ارشد نے اس کو بتایا کہ پولیس اس کی پہلی بیوی سے مل کر ساری سچائی اس کو بتا چکی ہے، تو جاوید ٹوٹ سا گیا، کیونکہ گارمنٹس کا سارا بزنس اس کی بیوی روزینہ کے نام تھا اور اب روزینہ ہرگز اس کے ساتھ رہنا منظور نہیں کرے گی۔ انسپیکٹر ارشد نے جاوید سے ان رقوم کے بارے میں بھی پوچھا جو وہ صبا کو دیتا رہا تھا۔ جاوید اچانک بہت کمزور دکھائی دینے لگا۔ اس نے جلدی اقرار جرم کر لیا۔ جاوید نے بتایا کہ صبا کو روزینہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی جاوید بیک وقت اپنی دونوں بیویوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب صبا نے اس بات پر جاوید سے جھگڑا کیا تو جاوید نے ڈر کر اس کو ایک بڑی رقم کی آفر کر دی۔ صبا کو اپنا الگ گھر بنانا تھا، جس کے لیے اس کو بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ جاوید کو بلیک میل کر کے وہ یہ سرمایہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جاوید اس کو لاکھوں روپے دے چکا تھا، مگر صبا کو گھر کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس بات پر صبا اور جاوید کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جاوید ہر ماہ اتنی بڑی بڑی پیمنٹس نہیں دے سکتا تھا۔ اگر روزینہ اس بارے میں سوال کرتی تو جاوید پھنس جاتا۔ جاوید روزینہ کے کاروبار سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا اور صبا اس کے لیے مسلسل مشکلیں کھڑی کر رہی تھی۔ اس سے جاوید نے صبا کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاوید صبا کو رقم دینے کے بہانے اپنی پرانی فیکٹری لے گیا۔ وہاں جا کر جاوید نے صبا کے دوپٹے ہی سے اس کا گلا گھونٹ دیا اور فیکٹری کے پچھلے کچی زمین میں اس کی لاش دفن کر دی۔ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے گمنام فون کال بھی جاوید ہی نے کی تھی اور اسی فون کال کی وجہ سے وہ کیس حل ہو گیا تھا۔ جاوید ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا رہا، مگر سچائی سامنے آ ہی گئی۔ ہانیہ اور اس کی ماں رضیہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صبا ان کے گھر کی واحد کفیل تھی۔ رضیہ کی زندگی بھر کی کمائی لٹ چکی تھی اور دوسری طرف ہانیہ نہ صرف اپنی بہن صبا بلکہ اپنے شوہر سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ جاوید کے جھوٹ اور صبا کی لالچ نے ہنستی بستی زندگیوں کو ویران کر دیا۔